سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری ہے۔ اسی تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز غزوہ بنو نذیر کے ہونے کے بعد جو حالات و واقعات اور ان کے اثرات مرتب ہوئے ان پر ہم گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ نے سماعت کیا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کو انتہائی سخت احکامات دیتے ہوئے مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ تمام کے تمام یہودی بجائے اس کے کہ اس فیصلے پر ندامت محسوس کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی پر شرمسار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوتے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مزید خطرناک منصوبے تیار کرنا شروع کیے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جلا وطنی کا حکم دیا، جس کے بعد حی ابن اخطب نے جلا وطن ہونے سے انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس قلعہ جس کے اندر بنو نذیر آباد تھے اس کا محاصرہ کیا، اور پھر آخر کار بنو نذیر کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ چھوڑتے وقت یہ لوگ انتہائی تکبر، رعونت اور شیطانیت کے مظاہرے کر رہے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ باور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہمیں اپنے کسی فیصلے پر کوئی ندامت نہیں اور ہم آپ کے آگے جھکے نہیں، ہم نے یہاں سے نکلنا پسند کیا ہے لیکن جھکنا پسند نہیں کیا۔ بہرحال یہ ان کی ناکامی تھی، انہیں اس جگہ سے کوچ کرنا پڑا جہاں پر ان کے آباء و اجداد، ان کے رفقاء، رشتہ دار صدیوں سے قیام پذیر تھے، اور ظاہری سی بات ہے اپنے مسکن کو چھوڑنا اس سے بڑھ کر بے عزتی اور ناکامی کی داستان کیا ہوگی۔ بہرحال بنو نذیر نے بہت سا مال پیچھے چھوڑا، اس مال کو مال فی بولا جاتا ہے۔ جب بنو نذیر کے اموال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اور تصرف میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ثابت بن قیس بن شماس کو یاد فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو بلا لائیں۔ سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو بلا لوں یا سب انصار کو؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب کو دعوت دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کو بلا لاؤ۔ اوس اور خزرج کے تمام افراد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ غلامی میں داخل ہو چکے تھے، یعنی انصار صحابہ جن کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کے سامنے انصار کی قربانیوں کا ذکر کیا کہ مہاجرین کے لیے انصار نے کس طریقے سے اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اپنی دولت میں، اپنی جائیداد میں اپنے بھائیوں کے لیے حصہ مختص کیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ان قربانیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا اگر تم چاہو تو اس مال کو انصار اور مہاجرین کے اندر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے، اور اگر تم چاہو تو اس سارے مال کو ہم مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیں، اور اگر تم چاہو تو یہ مال مہاجرین کو دیا جائے اور وہ مال جو تم پہلے مہاجرین کو اپنی جائیداد میں سے سونپ چکے وہ تمہیں واپس لوٹا دیا جائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مشہور صحابی سعد بن زرارہ، اور ایک روایت میں سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے۔ تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، یا رسول اللہ بل تقسمہ بین المہاجرین ویکون فی دورنا کما قانوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہودیوں کا سامان مال فی کی صورت میں ہمیں ملا ہے، آپ اس مال کو ہمارے مہاجرین بھائیوں کے اندر تقسیم کر دیجئے اور ہمیں بھی ہمارا مال واپس لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بنو نذیر کے اموال ہمارے مہاجر بھائیوں کو دیجئے، اور جو ہمارا مال پہلے سے ہمارے مہاجر بھائیوں کے پاس ہے وہ بھی ان کے پاس رہنے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے انصار کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما، انہوں نے تیرے دین کے لیے بے لوث مدد کی اور تیرے محبوب کے ساتھ آنے والے مہاجرین کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کر دیا۔ چنانچہ انصار کے مشورے سے یہ تمام کا تمام مال ان صحابہ کرام جو مہاجرین میں تھے ان میں تقسیم کیا گیا۔ 3 صحابی ایسے تھے جو انصار میں تھے لیکن وہ انتہائی غریب تھے، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں کو بھی اس مال میں سے کچھ حصہ دے دیا گیا۔ اگرچہ یہ انصاری تھے لیکن ان کے مالی حالات اس حد تک بہتر نہیں تھے کہ ان کی کوئی معاونت نہ کی جائے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی مدد فرمائی اور باقی سارا مال مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں سے ایک بات انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس منہج پر فرمائی تھی کہ صحابہ اپنے مال، اسباب، جائیداد، دولت سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، جیسے کہ مہاجرین اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بسے بسائے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی جائیداد اراضیاں مکے میں چھوڑ کر آ گئے تھے۔ اور یہاں پر مدینے میں انصار کی مالی قربانیوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا، تو معلوم ہوا مہاجر ہوں صحابہ یا انصار ہوں، صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے اس مقام پر فائز کر دیا تھا کہ یہ صحابہ کرام دنیاوی مال و اسباب کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باغ دبا لیا۔ یہ بات ایک بہت بڑا بہتان ہے اور الزام سے بڑھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنا مال دوسروں کو دے کر راضی ہو رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی کا مال دبا لیں؟ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے 2 سال 3 ماہ تک حکومت کی، لیکن 2 سال 3 ماہ تک جو بیت المال سے ان کی خدمت کی جاتی رہی صدیق اکبر اس کو بھی واپس لوٹا دیتے تھے۔ جو شخص 2 سال 3 ماہ میں آنے والی آمدنی کو واپس لوٹا دے، اپنا پورا گھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دے، ان پر یہ الزام نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ کھا گئے، جیسا کہ روافض کا مشہور اعتراض ہے۔ اس کے بعد غزوہ بنو نذیر ماہ ربیع الاول 4 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد 4 ہجری میں جو بہت اہم واقعہ پیش آیا وہ ہے غزوہ ذات الرقاع۔ غزوہ ذات الرقاع کیا ہے؟ اصل میں جو رقاع ہے یہ جمع ہے رقعتن کی، کپڑے کے ٹکڑے کو یہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مناسبت کیا ہے کہ اس کو ذات الرقاع کیوں کہا گیا؟ اس پر 4 وجوہات علماء کرام نے پیش کی ہیں کہ اس کو غزوہ ذات الرقاع کیوں کہا گیا۔ مسلمانوں نے اپنے لشکر کے لیے جو جھنڈے اٹھا رکھے تھے ان پر مختلف کپڑوں کے پیوند لگے ہوئے تھے، تو پیوند لگی ہوئی چیز کو رقعتن کہا جاتا ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ رقاع ہے۔
یعنی پیوندوں والے جھنڈے اٹھا کر صحابہ اکرام اس جنگ کے لیے رخصت ہوئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ تو الاکتفاء میں یہ بیان کی گئی، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ جب مسلمان جس میدان میں اس غزوے کے لیے گئے وہاں پر ایک درخت تھا جس کا نام ذات الرقاع تھا، اور تیسری وجہ سنگلاخ اور ریتلی زمین پر چلنے سے مجاہدین کے پاؤں زخمی ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاؤں پر مختلف قسم کے کپڑے لپیٹ رکھے تھے جو زخموں سے خون کو رسنے سے روکنے کے لیے تھے، تو اس لیے ان کپڑوں کی وجہ سے یا ان چیتھڑوں کی وجہ سے اس غزوے کو ذات الرقاع کہا گیا، یعنی پیوند اور چیتھوں والا غزوہ۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے، اس وادی میں پہاڑ سفید تھے، سیاہ تھے، سنگلاخ تھے، سرخ رنگ کی دھاریاں تھی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ مختلف رنگ کے کپڑوں کے ساتھ پیوند لگائے گئے ہیں، تو اس لیے اس وجہ سے بھی اس کو غزوہ ذات الرقاع کا نام دیا گیا۔ 4 وجوہات ہیں، ان میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مورخین ابھی تک اس وجہ کا حتمی تعین نہیں کر سکے۔ بہرحال اس کے حالات و واقعات کیا ہیں؟ حالات و واقعات یہ ہوئے کہ نجد کے علاقے سے آنے والے قافلوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ نجد آج وہی ہے جو سعودی عرب، موجودہ سعودی عرب میں ریاض کا علاقہ ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو انتہائی نقصان اٹھانا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو بھی اسی طرف لے جا کر شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخشی علیہم اہل نجد، میں ان کے متعلق نجدیوں سے ڈرتا ہوں، یعنی دین کے مسئلے پر میں نجدیوں سے خوف زدہ رہتا ہوں۔ تو یہ اہل نجد جو تھے، ان کی طرف سے آنے والے قافلوں نے بتایا کہ بنو محارب اور بنو ثعلبہ کے قبائل مسلمانوں کے خلاف اپنی افرادی قوت اکٹھی کر کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام تشکیل دے رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو دھوکے کے ساتھ بئر معونہ کے مقام پر شہید کر دیا تھا۔ چونکہ یہ 70 صحابہ کو شہید کر چکے تھے، اب ان کے حوصلے مزید بلند ہو چکے تھے کہ ہم جب چاہیں مسلمانوں کو رون سکتے ہیں، ان کو جانی طور پر نقصان دے سکتے ہیں۔ مسلمان بحیثیت قوم ایک کمزور قوم ہے، اور جب چاہیں ہم ان پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا غزوہ ذات الرقاع کا بنیادی جو محرک ہے یا اس کا بنیادی سبب ہے، وہ یہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان قبائل کو ایک غلط فہمی تھی مسلمانوں کے متعلق، اور مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی افرادی قوت کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 مجاہدین کے ہمراہ خود مدینے سے باہر تشریف لے کر گئے، اور ان سرکشوں کی سرکشی کو مسلنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کے لیے ان قبائل کی طرف خود سفر کا قصد فرمایا، خود ارادہ کر کے ان کی طرف تشریف لے کر گئے۔ ان قبائل کو اس بات کا علم ہو چکا تھا، یعنی بنو محارب اور بنو ثعلبہ کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک صحابہ اکرام کی جمع غفیر تعداد 400 صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان لوگوں نے دائیں بائیں سے اپنے حلیف اور اپنے دوستانہ تعلقات رکھنے والے قبائل سے بھی افراد کو اکٹھا کر لیا، اور ایک بہت بڑی افرادی قوت کو لے کر اپنے علاقے کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر نے ان پر بہت سا رعب طاری کر دیا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن پر میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے ڈال دیا ہے۔ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں، اور ان میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمانا ہے؟ نصرت بالرعب، کہ اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مقام کے قریب پہنچے جس جگہ پر ان لوگوں نے اپنی افراد کو اکٹھا کر رکھا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کے سامنے پڑاؤ ڈالا اور حملہ کرنے میں پہل نہ کی۔ بنو محارب اور بنو ثعلبہ باوجود یہ کہ جانتے تھے یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری قوت اس جگہ پر زیادہ ہے، لیکن صحابہ اکرام کے ایمانی جذبوں کے آگے ان قبائل کے لوگوں کے ہوش و حواس گم ہو گئے، اور انہوں نے لڑنے سے فرار اختیار کیا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کے سامنے بیٹھے رہے، لیکن ان میں بھی حملہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پہلے حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے کس منصوبے پر عمل کرتے ہیں۔
لیکن کچھ عرصہ دونوں گروہوں کا آمنے سامنے بیٹھے رہنا، اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنو محارب اور بنو ثعلبہ کے قبائل کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، باوجود یہ کہ ان کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنا پسند نہ کیا اور آہستہ آہستہ دائیں بائیں اپنے افراد اپنے قبیلوں میں جا ملے، اور اس طرح یہ جنگ ہوئے بغیر ہی معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود تشریف لے کر گئے تھے۔ ہم نے پہلے بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی مہم جوئی کے لیے روانہ ہو تو اس کو غزوے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگرچہ جنگ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ غزوہ ذات الرقاع ہے جس میں بنو محارب اور بنو ثعلبہ پر مسلمانوں کا پھر سے رعب پڑ گیا، اور اب انہیں کوئی شرارت کرنے سے پہلے کئی بار سوچنا پڑتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اگر ہم نے کوئی عملی اقدام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہمارے سروں پر آپ پہنچیں گے، اور اس کے بعد ہمارا حشر یہ پیچھے آنے والی قوموں کے لیے نشان عبرت بن جائے گا۔ غزوہ ذات الرقاع کے بعد کے 2-3 واقعات انتہائی ایمان افروز واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپسی پر ایک جگہ پر قیام پذیر ہیں، تو بنو محارب قبیلے کا ایک شخص جس کا نام غورس بتایا جاتا ہے، غورس اپنے سردار کے پاس گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ تیار کر اس کو سنانے لگا۔ غورس کا کہنا یہ تھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شہید کر دوں تو مجھے اس کے عوض کیا ملے گا؟ تو یقینی سی بات تھی، یہ ان کے لیے خوشی کا پیغام تھا۔ تو اس سردار نے کہا کہ غورس کو میں تمہیں مالی طور پر مالا مال کر دوں گا اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو۔ تو غورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کی طرف بڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار اپنی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ غورس قریب آیا، بڑے مؤدب طریقے سے قریب بیٹھ کے اور بڑے ادب سے کہنے لگا، کیا میں آپ کی تلوار دیکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی تمکنت اور خوشی سے فرمایا، کیوں نہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی اور پھر دل ہی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا ارادہ کرنے لگا کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار تو موجود نہیں، میں اپنی تلوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد اما تخافنی، اے محمد آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، میں تجھ سے قطعاً خائف نہیں۔ اس نے پھر پوچھا، اما تخافنی وفی یدی السیف، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ نہتے ہیں، آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بل یمنعنی اللہ منکا، بلکہ اللہ تعالی مجھے تیرے شر سے بچانے والا ہے۔ حضور کے اس جواب پر وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ چپکے سے تلوار رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار رکھ کر لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو منصوبہ ذہن میں لایا تھا اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، اور لوٹ کر اپنے افراد کو کہنے لگا، مجھ پر ایسا رعب طاری ہو گیا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہیں کر سکا۔ اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عباد بن بشر کا واقعہ بہت ایمان افروز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جان نثاریوں کو جو بعد میں آنے والی امت سلام کرتی آئی ہے، اس کے محرکات، اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ان صحابہ نے اپنی جان پر کھیل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سفر سے واپسی پر ایک مقام پر قیام فرمایا اور رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے رات کے وقت پہرا دینے کی ڈیوٹی لگا دی، یعنی یہ ان کے فرض میں شامل کر دیا گیا کہ آج رات کو پہرا تم دونوں افراد نے دینا ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر نے مشورہ کیا، عباد بن بشر کہنے لگے کہ پہلے آدھی رات کا پہرا میں دیتا ہوں اور عمار بن یاسر آرام فرمائے، اور اس کے بعد عمار بن یاسر آخری پہر کا پہرا دیں، پھر میں آرام کروں گا۔ لہٰذا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما رہے تھے اور آرام فرماتے فرماتے سو گئے، اور عباد بن بشر نے وضو فرما کر نماز پڑھنا شروع کر دی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے، اسی قبیلہ بنو محارب کے چند لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور اسی مقام سے خون کے چشمے بہنا شروع ہو گئے۔ لیکن عباد بن بشر نے اپنی نماز کو ختم نہ کیا اور
اسی اثنا میں آپ پر دوسرا تیر چلایا گیا. عباد بن بشر کو وہ تیر بھی جسم کے اندر پیوست ہو گیا اور دوسرے مقام سے آپ کا خون بہنا شروع ہو گیا. سیدنا عباد بن بشر نے نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ نہیں روکا، اور اس کے بعد تیسرا تیر آپ کی طرف جب چلایا گیا تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ نماز میں خون بکثرت بہنے سے کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے اور میں عمار بن یاسر کو مطلع نہ کر سکوں اور وہ آرام ہی فرماتے رہ جائیں اور دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے. تو آپ نے فوراً ہی نماز کو جلدی سے ختم کیا اور عمار بن یاسر کو جب بیدار کیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سیدنا عباد بن بشر خون کے اندر لت پت تھے. عباد بن بشر سے سیدنا عمار بن یاسر نے سوال کیا کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تو آپ کو چاہیے تھا مجھے مطلع کر دیتے. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں وہ لذت تھی کہ مجھے اس تیر کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. پھر دوسرا تیر لگا تو مجھے نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی وہ لذت محسوس ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا اور نماز میں رہنا ہی میں نے بہتر سمجھا. جب تیسرا تیر لگا تو پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں میرے جسم سے اتنا خون نہ بہہ جائے کہ میری موت واقع ہو جائے اور آپ کے سوتے سوتے ہی دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ نہ کر دے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی لذت ذکر، جذبہ سرفروشی، احساس، فرض شناسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی معراج ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بلند تربیت لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اللہ تعالیٰ کے دین کا علم بلند رکھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہار اٹھنے والی میلی آنکھ کو بند کر کے رکھ دیا. بہرحال اس کے بعد سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا دل افروز واقعہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے اس سفر سے تو سیدنا جابر ایک ایسی اونٹنی پر سوار تھے جو انتہائی کمزور تھی، جس کو چلنے میں انتہائی نقاہت اور تکلیف کا سامنا تھا. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا جابر، اے جابر تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ تھکا ماندہ ہے، چلنے میں اس کو اذیت ہے، نقاہت کی وجہ سے چل نہیں پاتا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ وہ اپنے اونٹ کو بٹھا دیں. جب بٹھا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے ہاتھ سے چھڑی لے کر 3 بار اونٹ کو اس چھڑی کے ساتھ دبایا، جس کو ہم کہتے ہیں اردو کی زبان میں کچوکا لگانا. تو آپ نے کچوکا لگایا اور فرمایا اب سوار ہو جاؤ. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی پھر اتنی تیز بھاگ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاگتی ہوئی اونٹنی کے ساتھ ساتھ میری اونٹنی بھی بھاگ رہی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے جابر کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے شادی کر لی ہے. پھر فرمایا کسی کنواری لڑکی سے شادی کی یا صیبہ سے؟ صیبہ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کا شوہر مر گیا ہو یا مطلقہ ہو، جس کو طلاق ہو گئی ہو، یعنی کنواری نہ ہو. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صیبہ سے شادی کی ہے تو کیونکہ میری 7 بہنیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صیبہ عورت جو عمر رسیدہ ہے میری 7 بہنوں کا خیال رکھ سکتی ہے، اس لیے میں نے ایسی عورت کے ساتھ شادی کی کہ میرے گھر کے تمام امور کو اچھے طریقے سے چلا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبت انشاءاللہ، تم نے اچھا فیصلہ کیا اور انشاءاللہ اس درست فیصلے کے اثرات تمہیں ضرور میسر آئیں گے. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں واپس پہنچے تو 3 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی امن و امان کے ساتھ یہاں پر گزرے ہیں. اب یہاں سے اگلی غزوے کی داستان شروع ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ جب غزوہ احد ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے غزوہ احد کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. 1 سال پیچھے چلے جائیے کہ جب 1 سال پہلے غزوہ احد ہوا تھا تو واپسی پر لوٹتے ہوئے ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا الموعد بیننا وبینکم بدر من العام القابلی، 1 سال کے بعد اسی مہینے ہم دونوں گروہ پھر لڑیں گے، یعنی بدر کے مقام پر ہماری جنگ ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول فرمایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کل نام انشاءاللہ، اے عمر ان کو کہہ دیجئے ٹھیک ہے ہم اسی مقام پر 1 سال کے بعد پھر ملیں گے.
تو غزوہ ذات الرقاع سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاول، جمادی الثانی اور رجب کے 3 مہینے مدینہ میں بسر کی، اور ماہ شعبان میں آپ نے قصد فرمایا، بدر کی طرف آپ نے سفر کا آغاز کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ پورا فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وعدہ پورا فرمانے والا کوئی بھی نہیں دیکھا گیا۔ تاریخ کے اوراق ہوں، مستقبل میں بھی انشاءاللہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہوگی جو اپنے وعدے کو اس طریقے سے کامل طریقے سے پورا کرنے والی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ یاد تھا کہ ہم نے 1 سال مکمل ہونے پر بدر کے مقام پر جا کر دوبارہ کفار کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے۔ جو مقابلے کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی، ابو سفیان کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اسے بھی اس بات کا حتمی طور پر یقین تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، آپ اپنی بات سے پھرنے والے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے مقام پر پھر تشریف لائیں گے۔ یاد رکھیے، اس کو غزوہ بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، بعض لوگ اس کو غزوہ بدر ثالثہ کہتے ہیں، اس کو 2-3 ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، لیکن مشہور نام غزوہ بدر صغریٰ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ان عزائم کو، جو کفار کے عزائم تھے، ان کو مسلنے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے ایک جم غفیر کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ بدر والے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ یاد رکھیے کہ کیونکہ ابو سفیان اس غزوے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر چکا تھا، آپ کو چیلنج دے چکا تھا، اب اس کو پریشانی یہ تھی کہ اگر میں نہیں جاتا تو میری قوم کے افراد مجھ پر لان تان کریں گے، اور اگر میں چلا جاتا ہوں تو ایک بہت بڑا جانی نقصان ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ لہٰذا ابو سفیان کے ذہن میں ایک ترغیب آئی کہ کیوں نہ میں یہاں سے ایک ایسے شخص کو مدینے کی طرف روانہ کروں جو جا کر ان لوگوں کو ڈرائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں خوف پیدا کرے کہ کفار بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور مسلمان جنگ کے میدان سے ویسے ہی تتر بتر ہو جائیں۔ اس طرح ہماری عزت بھی بچ جائے گی اور ہماری ناموری باقی رہے گی، اور میں اپنے وعدے پر بھی پورا عمل درآمد کر سکوں گا۔ لہٰذا اس نے نعیم بن مسعود الاشجعی، ایک شخص جو جھوٹ بولنے میں بڑی مہارت رکھتا تھا اور لوگوں میں افواہیں پھیلانے کے اندر اپنی مثال آپ تھا، اس کو 20 اونٹوں کی لالچ دی گئی کہ تمہیں 20 اونٹ دیے جائیں گے، اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ڈراؤ کہ ایک بہت بڑا لشکر جرار مکے سے تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور جب وہ لوگ ہمارے خوف کی وجہ سے لرز جائیں تو یقیناً پھر وہ اپنا مقام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ نعیم بن مسعود نے 20 اونٹوں کی لالچ میں ایک تیز رفتار اونٹنی لی اور اس مقام کی طرف، مدینے کی طرف فوراً پہنچا، اور ہر صحابی، ہر فرد کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ کفار ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ رسول کریم کے صحابہ تھے جو کسی طرح بھی خوف زدہ ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ نعیم بن مسعود الاشجعی کی بات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 وزراء یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق سے مشورہ لیا کہ نعیم بن مسعود الاشجعی کی گفتگو کے بعد اب بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر بیک زبان بولے، یا رسول اللہ ان اللہ تعالی مظہر دینہ ومعز نبیہ وقد وعدنا القوم موعدا لنحب ان نتخلف عنہ فیرون ان ھذا جبن فاصر لموعدہم فواللہ ان فی ذلک لخیارۃ۔ یا رسول اللہ، اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے، اپنے نبی کو عزت دینے والا ہے، ہم نے قوم کے ساتھ بدر میں جنگ کا وعدہ کیا تھا، ہم پسند نہیں کرتے کہ وہاں نہ پہنچیں، ہمارے بس میں ہو تو آج ہی وہاں پر جا پہنچیں، اس طرح وہ ہمیں بزدل خیال کریں گے، ہمیں چاہیے کہ مقررہ تاریخ پر تشریف لے جائیں، اللہ کی قسم اسی میں خیر و برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی گفتگو سننے کے بعد انتہائی مسند کا اظہار فرمایا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ لاخرجن وان لم یخرج معی احد، میں نے تمہاری بات سن کر اتنی خوشی اور فرحت محسوس کی کہ اگر کوئی نہ بھی جانے کا ارادہ کرے میں محمد اکیلا ہی وہاں پر چلا جاؤں گا۔ حضور کے اس فیصلہ کن ارشاد کے بعد خوف و ہراس کے بادل چھٹ چکے تھے، صحابہ اکرام اپنی تلواروں کو تیز کرنا شروع کر چکے تھے، اپنے جنگی حالات کو تیار کر کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ قافلہ وہاں پر جا پہنچا۔ اور یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین، منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کے بیٹے جو
کامل طریقے سے ایمان قبول کر چکے تھے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مدینہ طیبہ میں اپنی امامت کا مصلی عطا فرمایا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ خبیثوں کے گھر نیکوں کو پیدا کرے اور نیکوں کے گھر میں خبیثوں کو. بہرحال یہ حالات و واقعات انشاءاللہ العزیز آگے مزید جاری رہیں گے. اگلی نشست کے ساتھ پھر ایک بار انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ